اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زون آف ایجوکیشن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کی ریسنٹلی 30 دسمبر کو 217 فیمیل کی اور 258 میل کی ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 کی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں۔ یہ زون وائز سیٹس ہیں جس پہ آلریڈی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں چینل پہ۔ اس کی کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ 3 فیبری ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک پاسٹ پیپر کو کیسے ہم نے سولو کرنا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ کی طرف سے ریپیٹڈلی یہ کویسچن آ رہا ہے کہ ہمیں سلیبس کے بارے میں گائیڈ کریں اور ہمیں تیاری کا پیٹرن بتائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر حوالے سے مکمل گائیڈ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بلوچستان پبلک سروس کمیشن نے آفیشیل ویب سائٹ پہ ابھی تک اس کا سلیبس اپلوڈ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی جو پریویس روٹین ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو اس کے تقریباً 20 سے 25 دن کے اندر بی پی ایس کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر سلیبس جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوتا ہے۔ ابھی تک اس پوسٹ کا سلیبس آفیشیل ویب سائٹ پہ شیئر نہیں ہوا، تاہم ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک پاسٹ پیپر کو اس ویڈیو کے اندر سولو کر کے دیکھ رہے ہیں، اور کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارا جو اپ کمنگ پریپریشن سیشن بھی ہم ایک سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا سیشن ہے، یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کی ڈیٹیل بھی آگے آپ کو بتائیں گے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا سلیبس ہوگی۔ یہ ایک پیپر ہے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا گریڈ 17 ہیڈ ماسٹر کا 3 سپٹمبر 2020 کا، یہ جو کہ مائنز اور منرلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سیٹس اناؤنس ہوئی تھیں اس کا۔ تو ہوپ فلی اس بار بھی سلیبس یہی ہوگا۔ تو اس میں 2 پارٹس تھے پیپر کے۔ پارٹ اے انگلش، جس میں ایسے لکھنا تھا 200 ورڈز کا کسی بھی گیون ٹاپکس پہ۔ تو 4 ٹاپکس دیے گئے ہوں گے، تو 25 نمبر کا ایک ایسے لکھنا ہے 200 ورڈز کا۔ یہ جو پیپر تھا اس میں 4 کویسچن تھے۔ کوالٹی آف ایجوکیشن ڈیپینڈز آن کمپیٹنس آف دا ٹیچر، بی سگنیفیکینس آف انسٹرکشنل ٹیکنالوجی، سی کارپورل پنشمنٹ ان اسکول، ڈی سیکرٹ آف ڈیولپمنٹ آف پاکستان از ان ڈیولپمنٹ آف بلوچستان۔ یہ 25 مارکس کا پیپر تھا جس میں 3 کویسچن ایجوکیشن سے ہی تھے، ان پہ ایسے لکھنا تھا۔ تو ان میں سے کسی ایک پہ ایسے لکھنا تھا۔ کویسچن نمبر 2 ہے رائٹ اے لیٹر ٹو دا ڈائریکٹر ایجوکیشن مائنز اینڈ منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ریکویسٹنگ فار سینکشننگ آف ایڈیشنل فنڈز فار پروکیورمنٹ آف سائنس اکوپمنٹس، یا رائٹ اے لیٹر ٹو ڈائریکٹر ایجوکیشن مائنز اینڈ منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ رپورٹنگ دا پرفارمنس آف اسکول ڈیورنگ اکیڈیمک ایئر۔ تو بطور ہیڈ آپ نے یہ 2 لیٹر جو ہے وہ فارمیٹ ان کے بنا کے لکھنے ہیں۔ تو اس کے 15 نمبر ہیں۔ تو ٹوٹل جو انگلش کا پورشن ہے اس کے 40 نمبر ہیں۔ جو ایجوکیشن کا پورشن ہے اس کے کتنے نمبر بنتے ہیں؟ یہ جو کویسچن ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ انگلش کے بھی ہیں تینوں کویسچن، یہ بھی انگلش کے ہیں۔ یہ جو کویسچن ڈی ہے یہ جنرل نالج کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پورشن اس پیپر کا ویسے جو کورس تھا، سلیبس تھا، وہ تھا انگلش، جنرل نالج اینڈ پیڈاگوجی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں جو بی پورشن ہے اس میں ایجوکیشن کا، اس میں 4 کویسچن تھے، اور ہر کویسچن میں 2 جو ہے سب کویسچن ہیں، تاکہ ان میں سے کوئی ایک آپ اپنی مرضی کا چوز کریں۔ ہر کویسچن کے 15 نمبر ہیں۔ تو ایجوکیشن کے 60 نمبر تھے اس پیپر میں، اور انگلش کے 40 نمبر تھے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سبجیکٹ بیسڈ اینڈ ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم، ایکسپلین ود ایگزامپل، یا what are the salient feature of existing curriculum framework, does it go with the national aspiration؟ یہ کویسچن نمبر 3 تھا۔ اس کے ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک حل کرنا تھا۔ کویسچن 4 ہے واٹ از مینڈ بائی ڈیموکریٹک اسٹائل آف ٹیچنگ لرننگ پروسیس، ہاؤ ڈز اٹ ڈفر فرام دا اتھارٹیرین موڈ۔ بی تھا اسی کا کویسچن 4 کا، what measure will you adopt to improve the quality of learning achievements in your school۔ کویسچن نمبر 5 تھا how will you guide the teachers in your school to adopt the alternative measures for maintenance of discipline in classroom rather than using corporal punishment۔ کویسچن 5 کا پارٹ بی تھا how will you strengthen collaboration between school and parents to arrest dropout and enhance learning and enhance enrollment in your institution۔ لاسٹ کویسچن نمبر 6 ہے how does Constitution of Islamic Republic of Pakistan guide with the reference to the promotion of education in the country، or what measure should government adopt to bring all the children of 5 to 6 age group in the fold of education and complete their courses of studies۔ یہ پیپر تھا۔ اب اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں۔ پارٹ اے انگلش، رائٹ این ایسے آن اینی آف دا فالوئنگ
ٹاپکس کنٹیننگ 200 میکسیمم ورڈس. تو پہلا ٹاپک ہے کوالٹی آف ایجوکیشن ڈپینڈز آن دا کمپیٹنس آف دا ٹیچرز. یہ اس پیپر کی ایسے کی آؤٹ لائن میں نے بنائی ہے. انٹروڈکشن میں امپورٹنس آف کوالٹی ایجوکیشن ان نیشنل ڈیولپمنٹ، رول آف دا ٹیچر ایز دا کارنر اسٹون آف دا ایجوکیشن سسٹم. اسی طرح آؤٹ لائن میں دوسرا ہے پوائنٹ competence of the teachers and its impact on education. تیسرا ہے challenges in Pakistan education system. چوتھا ہے solution to improve teacher competence. پانچواں ہے conclusion. یہ آؤٹ لائن تھی. آپ آؤٹ لائن بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، ڈائریکٹ ایسے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، بٹ ایسے نارملی آؤٹ لائن کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. یہ ایسے ہے. اب میں یہ چونکہ یہ جو اس وقت آپ فائل دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں 28 پیجز کی ہے. مکمل پیپر اس میں نے سالو کیا ہوا ہے. تو 1 بائی 1 جو ہے میں اس کو ایک لائن کو ایکسپلین شاید یہاں پہ نہیں کر سکوں گا، ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو آپ کو یہ جو ہے فارمیٹڈ پیپر، سالوڈ پیپر، یہ چونکہ میں نے کیا ہوا ہے سالو، تو آپ کو آپ کے واٹس ایپ پہ مل سکتا ہے یہ سارے کا سارا پیپر. یہ تھا جی ٹاپک ہے. یہ ٹاپک بھی ہے سگنیفیکنس آف انسٹرکشنل ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ اس کی آؤٹ لائن میں نے بنائی ہوئی ہے اور ساتھ میں ایسے اس کا الگ سے جو ہے میں نے اس کو بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ٹاپکس ہی ہے کارپورل پنشمنٹ ان سکولز. یہ ایسے جو چونکہ وہاں پہ تو کوئی ایک کرنا تھا بٹ میں سارے ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹاپک ڈی ہے سیکرٹ آف ڈیولپمنٹ آف پاکستان از ان ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. تو اس پہ بھی ایسے لکھا ہوا ہے مکمل. تو اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ 200 ورڈز کے بجائے 250 ورڈز پہ میں اس کو لکھوں یا 300 تک، کیونکہ اسٹوڈنٹس بعض اوقات چیزیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر سیم ٹاپک ریپیٹ ہو بھی جائے اور آپ لوگوں نے تیار کیا ہوا تو ایٹ لیسٹ آپ 200+ ورڈز کا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ لکھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا، یہ ایک لیٹر کا فارمیٹ تھا. آفس آف دا یہ لیٹر ہے ڈائریکٹر ایجوکیشن مائنز اینڈ منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ ایڈیشنل فنڈز سینکشن کریں سائنس ایکوپمنٹس کی پروکیورمنٹ کے لیے. آفس آف دا ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول XYZ، یہاں پہ اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں آپ، کوئٹہ. یہاں پہ آپ نمبر دیں گے اس لیٹر کا، یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی، آج 2 تاریخ ہے. تو ٹو دا ڈائریکٹر ایجوکیشن مائنز اینڈ منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کوئٹہ. سبجیکٹ ایسے لکھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. سب سے پہلے آپ نے اوپر اگر اس طرح کا لیٹر، تو یہ آپ نے اپنا لیٹر پیڈ بنانا ہے. اس کو لیٹر پیڈ کہا جاتا ہے، جس میں آپ کے ادارے کی کا ٹائٹل وغیرہ آ جاتا ہے، آفس ایڈریس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر اور ڈیٹ آ جاتی ہے. پھر آپ نے یہ 2 کر کے یہ جو ہے نارملی یوزلی اس کو جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کیا کرتے ہیں بورڈ لیٹر میں لکھتے ہیں. پھر سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ اسمال لیٹر میں لکھیں گے. سبجیکٹ ہمیشہ انڈر لائن کیا جاتا ہے. سبجیکٹ جو ہے وہ کیپیٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ یہ لیٹر لکھیں گے. آپ نے بتانا ہے آپ اس اسکول سے ہیں، اس ایریا سے ہیں، آپ کی لیبارٹری کے اندر یہ مٹیریل جو ہے نا وہ ڈیفیشینٹ ہیں، آپ کو یہ ریکوائرڈ ہیں، آپ کو اس کے لیے اسٹیمیٹڈ فنڈ اتنا چاہیے، آپ کائنڈلی ایلوکیٹ کر دیں یہ فنڈ ہمیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس میں اینڈ پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے یہاں پہ نام کے اوپر سگنیچر آئے گا، ڈیزگنیشن آئے گی، اسکول نیم آئے گا، ڈیٹ آ جائے گی. اگر تو یہ بھی آپ فارمیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ لیٹر ساتھ میں کسی اور کو بھی بھیجنا ہے سیم لیٹر، تو یہاں پہ آپ لکھتے ہیں CC.C. اسپیس دیں 2 اور آگے یہ کولن ڈالیں، اور اس کے بعد جن کو آپ نے لکھنا ہے 2-3 یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح 2-3 جن کو آپ نے فردر بھیجنا ہے. تو یہ میں نے فارمیٹ اس طرح بنایا. دوسرا لیٹر بھی رائٹ اے لیٹر ٹو ڈائریکٹر ایجوکیشن مائنز اینڈ منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ رپورٹنگ دا پرفارمنس آف دا اسکول ڈیورنگ ایکڈیمک ایئر. تو اس میں پہلا تو سب کچھ وہی سیم آئے گا، لیٹر پیڈ، سبجیکٹ آ گیا. اس کے بعد یہ آپ نے پرفارمنس بتانی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کی ہیں، یہ آپ کے اچیومنٹس ہیں. تو اس طرح یہ 2 لیٹر تھے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر پارٹ بی ایجوکیشن سے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سبجیکٹ بیس اینڈ ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم ایکسپلین ود ایگزامپل. تو میں ان کو تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گا. وہ جو ٹاپک تھے ایسے تھے. اب صاحب ذرا ایسے جو ہے وہ آپ کو جب ریٹن فارم میں PDF فائل مل سکتی ہے. یہ واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ کریں 033280559050 332 بلوچستان سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں، آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے. انشاءاللہ 20 سے ہم اس کی پریپریشن کا سیشن بھی سٹارٹ کرانے جا رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے ایڈ کر دیں گے. آپ اس میں آپ کو یہ فائل بھی فری میں ہم بھیج دیں گے، آپ اس کو چیک کر لیں گے.
واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سبجیکٹس ہیں. اب دو طرح کے ہمارے پاس کریکولم ڈیزائن ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن اور ایک ہوتا ہے ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن. جو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن ہے نا, اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ جو گیون سبجیکٹ ہے وہ بچوں کو سارا تیار کروانا ہے, رٹوانا ہے جیسے مرضی. تو ٹیچر اپنی مرضی کی اس میں پلاننگ کرتا ہے, اپنی مرضی سے ٹائم کو ایلوکیٹ کرتا ہے, اپنی مرضی سے وہ ٹیچنگ میتھڈ ڈیزائن کرتا ہے, اپنی مرضی سے جتنا چاہتا ہے وہ پڑھاتا ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹ کی ان پٹ نہیں ہوتی, اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ نہیں ہوتی, اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, کویسچن آنسرز نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کی طرف سے. سارے کا سارا کس چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے, ٹیچر کے اوپر. جو ہوتا ہے نا ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن, اس کے برعکس اس میں سارے کا سارا فوکس پریکٹیکل ہینڈز آن ایکٹیویٹیز, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ, چائلڈ سینٹرڈ ٹیچنگ لرننگ میتھڈولوجیز کے اوپر ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ریورس ڈیزائن ہے دونوں. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن اس وقت فالو کیا جا رہا ہے. اب اس میں ٹیچنگ اپروچ, یہ جو سبجیکٹ سینٹرڈ ہے یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے, ایکٹیویٹی سینٹرڈ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے. اس میں ٹیچر جو ہے سمیٹریکلی ایک لیکچر کی فارمیٹ پہ لیکچر ڈیلیور کرتا ہے. ایکٹیویٹی سینٹرڈ میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, خود انوالو ہوتے ہیں, خود لرننگ اپنی لرننگ کے اوپر فوکس ایکٹیویٹیز کے تھرو سیکھتے ہیں, ڈسکشن سے سیکھتے ہیں, گروپ ورک سے سیکھتے ہیں, کویسچن آنسر سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کوآپریشن سے سیکھتے ہیں, ٹیم ورک سے سیکھتے ہیں. تو فوکس اس میں جو سبجیکٹ سینٹرڈ ہے اس کا تھیوری کے اوپر ہوتا ہے, ایکٹیویٹی کا پریکٹیکل کے اوپر ہوتا ہے, اس میں پرفارمنس بیسڈ ہوتا ہے. اچھا, جو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ہے اس میں جو اسیسمنٹ ہے یہ زیادہ تر ریٹن ایگزام ہوتے ہیں. ایکٹیویٹی سینٹرڈ میں زیادہ تر آبزرویشن پروجیکٹ پرفارمنس بیسڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس میں وہی رٹے والی ریٹن, اس میں پرفارمنس بیسڈ. اچھا, ایگزامپلس کیا ہیں, جیسے دا ٹیچنگ فزکس کانسیپٹ لائک نیوٹنز لا تھرو لیکچر اینڈ ٹیکسٹ بک ایکسپلینیشن. نیوٹن کو آپ زبانی بتا دیں, بورڈ کے اوپر لکھ لیں اور بتاتے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ نیوٹن کو سمجھانے کے لیے آپ کوئی بال اور ریمپ والا, کوئی رولنگ بال, کوئی بھی ایگزامپل آپ جو ہے وہ اس کی نیوٹنز کے سیکنڈ لا کو سمجھانے کی پریکٹیکل پہلے وہ دکھائیں, پھر بچوں کو سمجھائیں. یہ ہوتا ہے ایکٹیویٹی بیس کریکولم ڈیزائن. ایڈوانٹیجز کس کے زیادہ ہیں؟ اب جب آپ کو ایکٹیویٹی سبجیکٹ سینٹرڈ پڑھانا ہوتا ہے نا, تو آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, آپ کے پاس اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں, سلیبس زیادہ ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کے لیے بینیفیشیل ہے سبجیکٹ سینٹرڈ. اور جب آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, اسٹوڈنٹ بھی کم ہے, اسپیس بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, دین آپ یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ جو ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ فردر اس کی ایگزامپل ہیں, جیوگرافی لیسنس, یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. تو ان میں زیادہ جو موسٹ فٹ جو ہے نا وہ کون سا ہوتا ہے, سبجیکٹ سینٹرڈ نہیں ہوتا, ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن زیادہ موسٹ فٹ ہے, موسٹ فیوریبل ہے, موسٹ لائکڈ ہے. پاکستان میں بھی یہی فالو کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. دوسرا کویشچن تھا, واٹ آر دا سیلینٹ فیچر آف ایگزسٹنگ کریکولم فریم ورک, ڈز اٹ کوپ ود دا نیشنل ایسپریشن. ہمارا جو ہمارا موجودہ جو فریم ورک ہے تو اس وقت تو ایس این سی نہیں آیا تھا, اب تو ایس این سی آیا ہوا ہے. تو سنگل نیشنل کریکولم ہمارا جو ہے وہ اس وقت کریکولم ہے, اس میں فوکس کیا جاتا ہے اسلامک ویلیوز کے اوپر, نیشنل یونٹی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, بائی لنگول ایجوکیشن, اردو اور انگلش دونوں کو, ٹھیک ہے, انکلوسیو ایجوکیشن پہ بات کی جاتی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے, اور اسٹیم سائنس, ٹیچنگ, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس, اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. آئی سی ٹی, ٹھیک ہے, کریکولم یونیفارم ہو جیسے کہ سنگل نیشنل کریکولم میں تھا, اسیسمنٹ یونیفارم ہو جیسے کہ ایس این سی میں تھا. یہ ہمارا موجودہ کریکولم سسٹم, ہماری موجودہ پالیسی کون سی ہے, 2009. ہمارا موجودہ کریکولم کون سا چل رہا ہے, سنگل نیشنل کریکولم چل رہا ہے. تو اس میں بات کی جاتی ہے انکلوسیو ایجوکیشن کی, اس میں بات کی جاتی ہے جینڈر ایکویلٹی کی, اس میں بات کی جاتی ہے کس چیز کی, اسکل بیسڈ ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم کی. تو یہ تو ہیں اس کے سیلینٹ فیچر, ٹھیک ہے. تو کیا میں اس کو کوئکلی لے کے چل رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کمپلیٹ ہمارا پریپریشن سیشن ہوگا اس میں ہم ورڈ بائی ورڈ جو ہے یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. ڈز اٹ کوپ ود دا نیشنل ایسپریشن, ہم کہیں گے یس, تھیوریٹیکلی تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں. کوپ کر رہا ہے بٹ اس میں چیلنجز بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پر اسلامک ویلیوز, نیشنل یونٹی, یہ ہماری جو نیشنل انٹیگریٹی ہے اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ضروری ہیں, اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اسٹیم میں جو ہے سائنس ٹیچنگ, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس میں ہمارے بچے بہت آگے جا رہے ہیں,
ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسکل بیس ایجوکیشن ہے, تو اس میں بھی بچے ہمارے محنت کریں, آگے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یونیفارمٹی آ رہی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, یونیفارمٹی ہے. اگر اس کو ایز اٹ از فالو کیا جاتا ہے, تھیوریٹیکلی تو ہے نا, تو یونیفارمٹی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. چیلنجز کیا ہیں؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی کریکولم پہ کی جو ایویلویشن ہے وہ پراپر نہیں ہوتی. ایویلویشن کے بعد اس میں جو ریکمنڈیشن ہے, جو چیزیں بہتر کرنے والی ہیں, وہ نہیں کی جاتی. واٹ آر دا سیلینٹ فیچر؟ کویسچن نمبر 4(1) تھا سیلینٹ فیچر آف ایگزسٹنگ, سوری یہ کویسچن یہاں پہ غلطی سے آ گیا ہے. یہ کویسچن تھا کہ ڈیموکریٹک بیسٹ ہے یا پھر آٹوکریٹک, یعنی کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں ڈیموکریٹک ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی, اور یہ اتھارٹیرین ماڈل سے کیسے ڈفرینٹ ہے. تو جو ہمارا یہ کویسچن یہ تھا, میں اس کو چینج کر دوں گا. تو یعنی واٹ آر دا کی کریکٹرسٹکس آف ڈیموکریٹک ٹیچنگ لرننگ اسٹائل, ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام اتھارٹیرین ماڈل. ہمارے ہاں نا 3 طرح کے جو ہے وہ کلاس میں مینجمنٹ یا ٹیچنگ لرننگ اسٹائل ہوتے ہیں, اتھارٹیرین, پرمیسیو, انڈلجنٹ. یہ ہیں ایک ادھر سے ایک ہوتا ہے اتھارٹیٹیو, ڈیموکریٹک, لیسے فیئر. تو یہ یہاں پہ ان تینوں کی بات کی جا رہی ہے. تو ڈیموکریٹک لرننگ سٹائل جو ہے نا, یہ ایسا سٹائل ہے جس میں ٹیچر لیسن پلاننگ اکیلا اپنی مرضی سے نہیں کرے گا, وہ بچوں کو انوالو کرے گا. ٹھیک ہے, بچے لیسن پلاننگ میں انوالو ہوں گے. کون سا سبجیکٹ کس وقت میں کتنا کس میتھڈ سے پڑھانا ہے صرف ٹیچر ڈیسائیڈ نہیں کرے گا, بچے بھی ڈیسائیڈ کریں گے. کلاس کے ٹائم کو, کلاس کی ایکٹیویٹیز کو, کلاس کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو, کلاس میں ہونے والی کوئزز کو, اسیسمنٹ کو, کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس کو, ہر ایک چیز میں اسٹوڈنٹ انوالو ہوگا. اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ ہی ڈیموکریٹک ٹیچنگ لرننگ سٹائل کہلاتا ہے. اب اس میں کی کریکٹرسٹکس اس کے کیا ہیں کہ اس میں بچوں کی اور ٹیچر کے درمیان کمیونیکیشن اوپن ہوتی ہے, بچے اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, ٹیچر ایکسیپٹ کرتا ہے, بچوں کی لرننگ انہانس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ٹاپک, اپنی مرضی سے اسیسمنٹ چوز کرتے ہیں, اس سے ان کی لرننگ بھی انہانس ہوتی ہے اور ان کی انوالومنٹ سے ان کی جو ڈسکوری ہے لرننگ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں وہ بھی امپروو ہوتی ہے. اس کے برعکس ہوتا ہے اتھارٹیٹیو. اب جو ڈیموکریٹک سٹائل ہے نا, یہ لرنر سینٹرڈ ہے. اتھارٹیٹیو جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے. اس میں بچہ کیا کرتا ہے ڈیموکریٹک سٹائل کے اندر, پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اتھارٹیرین میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ڈیموکریٹک میں بچہ کیا کرتا ہے, بچے کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ بچے کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی سے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتا ہے. جبکہ اتھارٹیرین میں ٹیچر کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس میں لیسن پلاننگ, ڈیسیجن میکنگ, کمیونیکیشن ڈیموکریٹک سٹائل میں 2 وے ہوتی ہے. اتھارٹیرین میں 1 وے کمیونیکیشن ہے. اسٹوڈنٹ پیسو لسنر ہیں, ان کو صرف ٹیچر کی بات کو سننا اور ان پہ عمل کرنا ہے, اس کو ماننا ہوتا ہے. ہاؤ ڈز اٹ ڈفر فرام اتھارٹیرین ماڈل؟ تو یہ ان کے ڈفرینسز ہیں. بہرحال موسٹ بیسٹ میتھڈ جو ہے ہمارے ہاں وہ کون سا ہے, ڈیموکریٹک سٹائل ہے. تو کویسچن نمبر 4 ہے, واٹ میجرز ول یو اڈاپٹ ٹو امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن, کوالٹی آف دا لرننگ اچیومنٹس ان یور اسکول؟ آپ کیسے کریں گے؟ سب سے پرائمری چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے ٹیچر کی ٹریننگ ہے, ٹیچر کی کاؤنسلنگ ہے, ٹیچر کی مینٹورنگ ہے. جب ہمارا ٹیچر ٹرین ہوگا, ہمارا ٹیچر اویئر ہے اپنے آبجیکٹیو سے, اس کو پتہ ہے کہ میرے اسکول کے ٹارگیٹس کیا ہیں اور میں نے کیسے اچیو کرنے ہیں, تو اٹ ول بی ایزی فار دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ ٹو امپلیمنٹ all those direction from the higher authorities or plan task. جو بھی اس کے پلان ٹاسک ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانا, اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ٹیچر کی ٹریننگ پرائمری امپورٹنس ہے. دوسرے نمبر پہ ہے اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ. جو بھی ٹیچنگ اپروچز اس کی ہوں گی نا جی, وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوں گی. کلاس کا انوائرمنٹ کنڈوسیو ہوگا, کلاس میں اسٹوڈنٹ کو ایڈریس کیا جائے گا, ان کے پرابلمس کو اکنالج کیا جائے گا, سمجھا جائے گا, سنا جائے گا اور اس پہ ان کو سلوشن بھی دیا جائے گا. تھرڈ نمبر پہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کو ICT, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا کلاس میں یوز کیا جائے گا. جتنی ٹیکنالوجی کا یوز زیادہ ہوگا اتنی لرننگ زیادہ ہوگی. اسیسمنٹ میتھڈ, ہمارے ہاں ایک اسیسمنٹ کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں, پلیسمنٹ, فارمیٹیو, ڈائگنوسٹک اینڈ سمیٹیو. تو جو فارمیٹیو ہے نا وہ کلاس کے اندر تھرو آؤٹ دا لیکچر چلتی ہے. ٹیچر ٹرین ہوگا, اسے پتہ ہوگا کہ میں نے اسیسمنٹ, کلاس روم اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے. وہ مختلف وے سے بچوں کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتا رہے گا تاکہ فیڈ بیک ان کو دے اور لرننگ بہتر ہو. ان کریکولم ڈیزائن, ہمارا جو کریکولم ہے اور کریکولم کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کی نیڈ, سوسائٹی کی نیڈ کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, تو جتنا ہمارا کریکولم جو ہے فنکشنل ہوگا,
اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ ہوگا اتنا جو ہے وہ لرننگ انہانس ہوگی، اسٹوڈنٹ انٹرسٹ لیں گے، اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہوں گے، اسٹوڈنٹ وہ کام جو اسکولوں میں کریں گے گھر آ کے دیکھیں گے وہی کام ہو رہے ہیں یا اپنی سوسائٹی کے اندر، تو ان کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوگا۔ پیرنٹ ٹیچر، والدین کے ساتھ کمیونیکیشن ٹیچر کی اسٹرانگ ہوگی، تو پیرنٹ ٹیچر کولیبریشن اسٹرانگ ہوگی تو کیا ہوگا کہ لرننگ انہانس ہوگی۔ ریسورس ایلوکیشن، کلاس روم کے اندر جتنے بھی ریسورسز ہیں، مثال کے طور پر وائٹ بورڈ ہے، فرنیچر ہے، کوئی اے وی ایڈز ہیں، وہ ساری کی ساری پرووائڈ کی جائیں گی۔ بچوں کی موٹیویشن ہے اور انکلوسیو ایجوکیشن ہے، بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا۔ انکلوسیو ایجوکیشن ہے کہ بغیر کسی کی ڈسکریمنیشن کے تمام بچوں کو سیم کلاس میں پڑھایا جائے گا۔ تو اس کے بعد مانیٹرنگ اور فیڈ بیک ہے، یہ جو ہے وہ کی ٹاسک ہیں جو کہ ہم کر کے کیا کر سکتے ہیں، کلاس کے اندر بچوں کی لرننگ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو بھی کویسچن ہے انشاءاللہ تعالی یہ پی ڈی ایف فائل آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دی جائے گی، آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ ایک سامپل پیپر تھا جس کو ہم نے سالو کیا۔ انشاءاللہ تعالی 20 سے ہم باقاعدہ جو ہے وہ لائیو لیکچر بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ بھی دی جائے گی، کیونکہ بلوچستان میں دور دراز ایریا سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے جن کو نیٹ ورک کا ایشو ہوگا، ہم اس طرح کریں گے کہ ان کو ایک ریکارڈڈ لیکچر پرووائڈ کر دیں گے۔ یہ ایک نظر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسی طرح باقی سارے کویسچنس کو بھی میں نے سالو کیا ہوا ہے اس شیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائل آپ کو مل سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ فائل مل جائے گی۔ واٹس ایپ نمبر ہمارا جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033280559005 0332 8055 905۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پیپر منگوانا ہو۔ اور ہمارے سیشن کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرس کی سیٹس کے لیے ہم ایک پریپریشن سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی 20 جنوری سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سیشن میں ہم آپ کو 3 دن فری کلاسز آفر کریں گے تاکہ آپ آئیں، چیک کریں، اگر آپ سیٹسفائی ہوں دین آپ سیشن جوائن کریں، ادروائز آپ سیشن جوائن نہ کریں۔ اس میں آپ کو ڈیلی لیکچر دیا جائے گا جس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیجی جائے گی، پی ڈی ایف نوٹس ہر لیکچر کے ہوں گے اور اس میں کویسچن بھی موجود ہوں گے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے ان ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ پاس پیپر کو سالو کرا کے دیا جائے گا سالو فارم میں۔ اب تو یہ تو میں نے جو کہ اس پہ تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 40 منٹ 50 منٹ چاہیے اس لیکچر کے لیے، اس کے سلوشن پہ بات کرنے کے لیے، تو میں نے 2-3 سوالوں کو رینڈملی کوئکلی ایسے سالو کیا تاکہ آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ چیزیں آپ نے کیسے سمجھنی ہیں جب آپ کوئی ٹاپک کو پڑھ رہے ہو۔ تو ہمارا یہ سیشن 60 دن کا ہوگا، 3 دن اس میں فری سیشن آپ جوائن کر سکتے ہیں 20 جنوری سے۔ اس سیشن کی فیس صرف ہم نے رکھی ہے 3000، 2 مہینے کی فیس ہم نے کتنی رکھی ہے؟ صرف اور صرف 3000، تاکہ ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئیں اگر ان کو کوئی فائنانشیل بیریئرز ہیں تو ان کو اوور کم کر کے وہ بھی ہمیں جوائن کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی سیشن کا آغاز جو ہے وہ 20 جنوری سے ہو جائے گا، 20 جنوری سے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہے یہ جو فائل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سالو پیپر والی، یہ آپ ریسیو کرنا چاہتے ہیں، آپ بلوچستان سے ہیں، یہ صرف اور صرف بلوچستان کے کینڈیڈیٹس کے لیے، باقی صوبوں کے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو آپ اس واٹس ایپ نمبر 033280559005 پہ رابطہ کریں، آپ کو جو ہے یہ پی ڈی ایف فائل بھیج دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہیں، فری ڈیمو سیشن لینا چاہیں تو بھی موسٹ ویلکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم 20 کو اپنے سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں تمام تر مزید ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز کے اندر ضرور بھیجیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔